بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم تحفہ دیا اور اس میں اعمال خیر کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر احسان بجا لایا جائے کم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین اور تمام حاضرین اور سامعین و سامعات کو اپنی طرف سے رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کو ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہمیں کثرت سے اس کی عبادت کرنے، اس کو راضی کرنے اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے ہم پر یہ عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بالخصوص نیکیوں کے جمع کرنے اور بھلائیوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اس مبارک مہینے کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور آخری کتاب اور دستور اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 185 میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، مبارک مہینہ ہے، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، جو کتاب تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب، آخری دستور حیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ مزید اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کی سب سے بابرکت رات، جی ہاں، اس مبارک مہینے کی سب سے بابرکت رات جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر یا شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 پہلی آیت میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3، سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ جی ہاں، آپ غور کریں اس چیز پر کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے جہاں اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، وہیں ماہ رمضان میں جو سب سے عظیم رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب کرتے ہوئے اس رات میں اپنی اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ ایسے ہی ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ایک اہم اور بنیادی بات یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہر اعتبار سے ایسا بنایا ہے کہ بندہ ایک
چھوٹا سا عمل بھی اس مہینے میں کر لے جائے جو اللہ کو پسند ہو اور وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ مہینہ شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کے معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں بہت معروف و مشہور حدیث ہے، بخاری سے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، جی ہاں احتساب کے معنی ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے، ہم کوئی عمل کرے تو اس پر اگر ثواب کی نیت کر لے تو اللہ رب العالمین اس پر اجر دیتا ہے. اس کی مثال سمجھیے آپ، جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا یہ ایک عام عادت ہے، ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر بندہ وہاں یہ ارادہ کر لے یا بندی یہ ارادہ کر لے کہ اس کھانے کے ذریعہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے قوت دے گا، اللہ مجھے طاقت دے گا، توانائی عطا کرے گا اور اس کے ذریعہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر وہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. سونا ایک عام بات ہے، رات میں سو گئے اٹھے، ٹھیک ہے، لیکن سوتے وقت اگر یہ ارادہ ہو جائے کہ میں نے عشاء پڑھی ہے اور انشاءاللہ سو کر کے اٹھوں تو میں رات میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کروں اور فجر کی نماز کا بھی اہتمام کروں، اور اگر وہ قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ پائے، تہجد کے لیے نہ اٹھ پائے، تبھی اللہ رب العالمین اس کے اس نیت ثواب کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا. تو کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جی ہاں جو آدمی خواہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں جو گناہوں کی معافی کی بات کی گئی ہے یا اس طرح کی وہ روایتیں جن میں تمام پچھلے گناہوں کی معافی کی بات کی گئی ہے، وہ بالخصوص گناہ صغیرہ کے تعلق سے، چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو گناہ کبیرہ ہیں یا بڑے گناہ جو ہیں ان کی معافی اور تلافی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہوگی. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جہاں رمضان میں روزے رکھنے سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہیں ماہ رمضان میں قیام کرنے سے، قیام سے مراد قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت لیلۃ القدر میں اگر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جا بجا جو ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک قدم پر اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے بخشش، غفران اور معافی کا ذریعہ رکھا ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث دیکھیں آپ، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. کہا کہ 5 وقت کی نمازیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فجر پڑھی اور اس کے بعد آپ نے ظہر ادا کی، اب ظہر کے بعد عصر کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں اور ظہر اور عصر کے درمیان جو آپ سے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا کہ الصلوات الخمس 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اس جمعہ سے لے کے یہ جو گزشتہ جمعہ گیا یہ 2 دن پہلے، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک آپ یہ جمعہ بالکل سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یعنی اول وقت میں مسجد پہنچتے ہیں، خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، کسی کا کاندھا نہیں پھلانگتے ہیں، اور امام کے پیچھے نماز پڑھ کے جب گھر آتے ہیں، اور آئندہ جمعہ جب آئے اور وہی عمل آپ نے بالکل سنت کے مطابق کیا، تو یہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دونوں جمعہ کے درمیان کے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. کہا وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، اور وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، کہا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. جی ہاں، آپ نے گزشتہ سال اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سنت کے مطابق روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اب جو ہے یہ رمضان جو آیا،
اب اس رمضان میں بھی آپ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے جائیں، اللہ کو راضی کر لے جائیں، اللہ کو خوش کر لے جائیں، اللہ اکبر، تو ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالی رمضان کی خیر اور برکت کے ذریعہ معاف فرما دے گا۔ کب؟ اذا اجتنب الکبائر، ہاں جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ جی ہاں، جب کبیرہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، آدمی اپنی حفاظت کر کے رکھے، اپنے اعمال کی کبیرہ گناہوں سے اگر حفاظت کر لے تو اللہ رب العالمین ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس مبارک مہینے کی برکت ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ اس آدمی سے بڑا نقصان اٹھانے والا مرد یا اس عورت سے زیادہ خسارہ اٹھانے والی عورت کون ہوگی جن مرد اور عورتوں کو اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ عطا کرے، اس عظیم مہینے کو اللہ تعالیٰ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ آدمی سب سے اچھا ہے جس کی عمر لمبی ہو۔ گزشتہ سال آپ نے رمضان گزارے، اللہ نے آپ کی عمر لمبی کی، اور اس سال بھی اللہ نے آپ کو رمضان کا موقع دیا۔ کہا کہ وہ آدمی یا وہ عورت جس کی عمر جو ہے لمبی ہو اور اسے اچھے اعمال کی توفیق دی جائے، اس کے اعمال بھی اچھے ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور کہا کہ سب سے برا مرد یا سب سے بری عورت کون ہے؟ کہا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے اعمال خراب ہو۔ تو ایک آدمی یا ایک عورت جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کے بعد ان کے گناہوں کی بخشش نہ ہو، تو ان سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو یاد کریں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت تصنع بهذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کہ آپ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور آمین کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا کہ رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقل آمین فقلت آمین، کہا کہ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، کہا کہ وہ آدمی یا وہ عورت برباد ہو جائے، تباہ ہو جائیں، ان کے ناک خاک آلود ہو جائیں جو رمضان کا مہینہ پائیں اور ان کے گناہ نہ بخشے جائیں، ان کے گناہوں کی معافی نہ ہو، کہیے آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب ذرا یہاں ایک وقفہ لیجئے، ذرا ٹھہر کر کے سوچئے کہ گزشتہ سال اور اس سے پہلے کے جو رمضان ہم نے گزارے ہیں، کیا واقعی ایسے گزارے ہیں کہ ان کے ذریعہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے؟ الحمدللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ایمان بالکل ریچارج ہو کر کے ہمارے اندر رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، لیکن کب تک؟ 8 دن، 10 دن، 15 دن، اس کے بعد ہم بازار کی رونق بن جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہم تجارت و کاروبار کی رونق بن جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں عبادت میں سستیاں آنے لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو کم ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ ایک آدمی رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں روزانہ 3 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن آخر کے 20 دن میں ندارت، کچھ نہیں اس کے پاس، یہ اچھا نہیں۔ ایک آدمی روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے لیکن مسلسل پورے رمضان کرتا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور 10 دن میں بالکل ہر قسم کی بد زبانی، بد کلامی، بے حیائی اور برائی اور کہہ لیجئے کہ اللہ کی پناہ یعنی غیبت، چغلی، ہر چیز سے بچتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آپ اور ہم کوشش کریں کہ ہم اور آپ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی، اور حیرت کی بات ہے دیکھیں کہ بدعا کون دے رہا ہے؟ بدعا کون دے رہا ہے؟ روح الامین، جبریل امین، تمام فرشتوں کے سردار، اور اس بدعا پر آمین کس کی ہو رہی ہے؟ تمام انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بدعا کی کہیے کہ وہ بہت بڑی بدعا ہے، کیونکہ بدعا دینے والا اور بدعا پر آمین کہنے والی شخصیت، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کے نزدیک دونوں برگزیدہ بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب جبریل امین نے کہا کہ وہ آدمی یا عورت تباہ و برباد ہو جائے، ان کے ناک خاک آلود ہو جائیں، جو رمضان کا مہینہ پائے اور ان کے گناہوں کی بخشش نہ ہو، تو کہا کہ کہیے آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں ماہ رمضان اور اس کی فضیلت کی جو بات چل رہی ہے آج کے ہمارے اس پہلے درس میں، پہلے ایپیسوڈ میں، تو اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک علمی بات بتاؤں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجلس میں سب سے زیادہ خوش کب ہوتے تھے معلوم ہے؟ جب کوئی دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ اب صحابہ سب کام چھوڑ کر کے اس دیہاتی کی باتوں میں لگ جاتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ دیہات کے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی چھوٹی سی بات پوچھتے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہوتا تھا۔ تو جابر ان احادیث کو محدثین نے احادیث الاعراب کے نام سے ذکر کیا ہے، دیہاتی صحابہ یعنی دیہات سے آنے والے صحابہ کی حدیثیں۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ قال نعم۔ ایک شخص نے آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد 5 وقتہ یعنی فرض نمازوں کی پابندی کروں اور رمضان کے روزے رکھوں، تو یہاں کہہ لیجئے 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک نماز اور ایک روزہ۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس وقت غالباً زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی یا اور حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کے سوال کے اعتبار سے جواب دیا، اس میں آپ نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں بہرحال۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کروں؟ سبحان اللہ، 5 وقتہ نمازیں۔ آپ کو نمازوں کے بارے میں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ بالخصوص میں اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کرتے تھے، اور نماز چھوڑنا اس زمانے میں اتنا بڑا جرم تھا کہ منافقین جو دلوں میں اسلام کی دشمنی چھپائے ہوئے تھے اور زبان سے اپنے ایمان والا ہونے کا دعوے دار تھے، وہ بھی نمازوں کے لیے آتے تھے کہ کہیں لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے۔ کہا کہ ارأیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے اگر میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں، وصمت رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں، اور اللہ نے جو حلال کیا ہے یا شریعت نے جو حلال کیا ہے اسے حلال جانوں، اور شریعت نے جو حرام کیا ہے اسے حرام جانوں، یعنی اس کو حرام شمار کروں، ولم ازد علی ذلک شیئا، میں اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا، ادخل الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اسی لیے صحابہ دیہات سے آنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی باتوں پر دھیان دیتے تھے۔ صحابی نے 3-4 باتیں کہی اور سیدھا سوال اللہ کے نبی سے جنت کا کیا، جس کے لیے ہم اور آپ جس کے طالب ہیں، جس کے لیے ہماری کوشش ہے، ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں، یہ سب اسی جنت کے لیے ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں، اور شریعت نے جو حلال کیا ہے اسے حلال مانوں، اور شریعت نے جسے حرام کیا اسے حرام شمار کروں، اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کہ مجھے طاقت نہیں ہے، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے جو ہے یہ جنت جانے کے اسباب اور ذرائع میں سے ہے۔ تو یہ کب ہوں گے؟ جب روزوں کی حفاظت ہوگی، ایسا نہیں کہ روزے دار کئی قسم کے ہوتے، ایک وہ روزے دار ہے جو بیچارہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف اس کے حصے میں بھوک اور پیاس آتی ہے، وہ عام حالات میں جس طرح لوگوں کو گالیاں دیتا تھا گالیاں بھی دیتا ہے، لوگوں سے بدتمیزیاں کرتا تھا بدتمیزیاں بھی کرتا ہے، برائیوں پر آمادہ تھا، گناہوں پر آمادہ تھا، بالخصوص تنہائی کے گناہوں پر۔ تو ایک روزے دار تو یہ کہ جس کے حصے میں صرف بھوک پیاس آتی ہے، دوسرا روزے دار وہ ہے کہ جس کے حصے میں بھوک پیاس کے علاوہ عبادت کا کچھ حصہ آتی ہے، وہ
اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے بعد عبادت بھی کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کون سا ہے؟ جو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے روزے کی حالت میں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی روزے دار ایسا ہو جائے تو اس کے اجر کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی بنو قضاعہ کا، اللہ کے نبی سے، ایک قبیلے کا نام ہے قضاعہ، قاف ضاد الف عین گولتا، قضاعہ، کہتے ہیں کہ بنو قضاعہ کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہد تو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گواہی دی، میں نے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمسہ، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، وادیت زکات مالی، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال سے زکات ادا کرتا ہوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی، غور سے سنیں، شہادتین کا اقرار، 5 وقتہ نمازیں، زکات کی ادائیگی اور رمضان کے روزے، 4 ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ ممکن ہے اس وقت حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، تو کہا، اس شخص نے جب یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، من مات علی ھذا، جو آدمی اس پر مرتا ہے، یعنی شہادتین کے اقرار کے بعد جو 3 بقیہ یا 4 ارکان ہیں اسلام کے، نماز، زکات، روزہ یا اور بیت اللہ کا حج، کہا کہ 3 یا 4 یہ جو ارکان ہیں ان کی پابندی کر لے، تو آپ غور کیجئے، آپ سوچ کے دیکھیے اپنی فکر میں اس کا حال کیا ہوگا۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی ایسا کر لے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامت ہکذا ونصب اصبعیہ ما لم یعق والدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہادتین کے اقرار کرے، نماز کی پابندی کرے، زکات دے اپنے مال کی، اور رمضان کے روزے رکھے، تو قیامت کے دن، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں نا، یہ 2 انگلیاں آپ دیکھیں، یہ 2 انگلیاں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہے نہیں، کہا کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح سے ہیں، قیامت کے دن یہ آدمی ایسے ہی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، صرف جنت ہی نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نبیوں کی صحبت، شہداء کی صحبت اور صدیقین کی صحبت میدان محشر میں اور جنت کے اندر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دیکھیں مزید اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اس ماہ مبارک میں اہتمام کیا ہے کہ بندے اگر بالخصوص جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عبادت میں کہہ لیجئے کہ یعنی وہ عبادت کے معاملے میں خوب بڑھ چڑھ کر کے عبادت کرے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور شیاطین کو قید کر دیا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ دیکھیے جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عزت اور اس مہینے کے شرف اور اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ عبادت کے معاملے میں اپنے آپ کو خوب آگے بڑھائیں، جم کے ڈٹ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اس مبارک مہینے کی عظمت کی وجہ سے
اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس مبارک مہینے میں حرام چیزوں کو چھوڑ کے، منکرات کو چھوڑ کے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے ہم جنت حاصل کر لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اللہ رب العالمین بندوں پر مزید احسان اور اکرام یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شیطانوں کو اللہ قید کر دیتا ہے تاکہ شیاطین انسانوں کے کانوں میں، ان کے دلوں پر، ان کے دماغ میں وسوسے کم ڈالیں، اور جب وسوسے کم ہوں گے تو بندہ خود بخود جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے گا، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھے گا، اسے جو ہے کہہ لیجئے حرام چیزوں سے نفرت ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے وہ نفرت کرنے لگے گا۔ اسی لیے کہا کہ اے خیر کے طلبگار، اے وہ مردوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اگر واقعی آپ اس ماہ مبارک میں خیر کے طلبگار ہیں تو آگے بڑھیے، اور اگر برائی کے طلبگار ہیں تو پیچھے ہٹ جائیے۔ کیا پتہ اس سال یہ جو رمضان اللہ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا موقع ہمیں عطا کر دے جس میں جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی مغفرت کے حقدار ہو جائیں، اور ہمارے اور آپ کے گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے۔ اس ماہ مبارک کو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے غنیمت جانیے، کوشش کیجئے ہر لمحہ جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی سے جو ہے منور کیجئے، سجائیے۔ عموماً ہمارے یہاں ماہ مبارک میں گھروں کی صفائی ہوتی ہے، محلے کی صفائی ہوتی ہے، لائٹنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ ایک کہہ لیجئے کہ اگر یہ کچھ نہ کیا جائے، ان میں سے کچھ نہ کیا جائے، ایک کام اگر کیا جائے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کی جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اللہ کی عبادت بجا لائی جائے، تو یہ جو دنیا کی رنگینیاں اور رونقیں ہم سجاتے ہیں نا، اس سے کئی زیادہ بہتر وہ جنت کی رونقیں اور رنگینیاں ہوں گی جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان المبارک، یہ جو فرصت، یہ جو لمحہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اللہ اکبر، بڑا عظیم لمحہ ہے، بڑی عظیم فرصت ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اور حدیث جو ہے بڑی کہہ لیجئے کہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک آدمی جو تھا ان میں سے، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ کوششیں کرنے والا تھا، خوب اللہ کی عبادت کر، ڈٹ کے جم کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ دونوں میدان جنگ میں گئے، اور یہ آدمی جو اللہ کی عبادت میں بڑا چست فرت تھا اور اللہ کی عبادت بڑی شوق اور ذوق سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ آدمی شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اب 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہا اور عام موت مرا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ پہلا آدمی جو ہے جو شہید ہوا ہے، جو اللہ کی عبادت بڑی ذوق اور شوق سے کیا کرتا تھا، اس سے پہلے یہ آدمی جو عام حالت میں بستر پر مرا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحابہ کے درمیان یہ بات چلی تو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس بات سے تعجب ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، یہ بتاؤ کیا یہ جو دوسرا آدمی ہے پہلے آدمی کے مقابلے میں 1 سال کی زندگی نہیں پایا؟ اللہ نے اسے 1 سال کی زندگی دی، تو کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا اس 1 سال میں، فصام، رمضان کے روزے رکھے، وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، اور جہاں اس نے رمضان میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، پورے سال اس نے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم موقع ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ جو زندگی میں رمضان گزر گئے وہ گزر گئے، لیکن یہ مبارک مہینہ چھوٹنا نہیں چاہیے ہمارے ہاتھ سے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کولکتہ میں، ابھی تو فی الحال میں شہر حیدرآباد میں ہوں، کولکتہ میں ہمارے یہاں ایک رشتہ دار ہے، ہمارا ماموزاد بھائی ہے، رشتے کا ہے نہیں تھا،
تو وہ نکاح کر کے 1 مہینہ ہوا تھا اس کے نکاح کو، اور عمر 24-25 سال کی عمر ہے۔ بندہ مغرب کی نماز میں مسجد پہنچا، مغرب کی نماز پڑھ لیا اس نے، مغرب کے بعد درس حدیث یا درس قرآن ہو رہا تھا، درس بیٹھ کے سن رہا تھا، امام صاحب دعائیں کر رہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ دعا کرتے کرتے اس کی موت ہو گئی، اس کی موت ہو گئی۔ اس نے گزشتہ سال رمضان ہمارے ساتھ گزارا تھا، لیکن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میں آپ کو ایک دم تازہ مثال دے رہا ہوں، بالکل قریب کی مثال دے رہا ہوں میں۔ اب آپ غور کیجئے، آپ کے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ماموں مامی، پھپھو پھوپھا اور چچا چچی، کتنے ایسے رشتہ دار جو ہمارے درمیان تھے، کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے کہ شہید ہونے والے کے بعد جو اس نے 1 سال کی زندگی پائی، مان لیجئے جو لوگ فوت ہو گئے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو پانے کے بعد آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نیکیاں اتنی بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شہید ہونے والے اور اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ کیا یعنی اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں وہ شکر گزاری کم ہے ہمارے لیے، وہ شکر گزاری کم ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ پایا ہے۔ اب آپ ان لمحات کو غنیمت جانیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں اللہ نے دی ہے، ان نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کہا کہ حیاتی کا قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو موت سے پہلے غنیمت جانی، اس کی اہمیت سمجھیے۔ شبابی کا قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانی ہے۔ آپ کو اگر اپنی زندگی حیات کی قدر کرنی ہو تو ایک مرتبہ آپ قبرستان جائیے، گزارش ہے نوجوانوں سے بالخصوص، قبرستان جائیے اور ایک چکر لگا کے آئیے۔ آپ کو قبریں گرچہ آپ سے زبان سے بات نہ کریں، لیکن حالات سے تو یہی بتائیں گی کہ اے نوجوان، آج جو تو زمین پر چل رہا ہے نا، تیرے جیسے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس زندگی کی قدر نہیں کی، آج وہ اپنی قبر کی مٹیوں میں دبا دیے گئے۔ یہ زندگی کی قدر کیجیے۔ شبابی کا قبل حرمک، جوانی دی اللہ نے، بڑھاپے سے پہلے قدر کیجیے۔ جائیے ان بوڑھوں سے پوچھیے جو آج روزہ رکھنے کی خواہش تو کرتے ہیں، لیکن انہیں بڑھاپے کی اور کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس کی قدر کیجیے۔ کہا صحت کا قبل مرض، اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، بیماری سے پہلے غنیمت جانیے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ کبھی اسپتالوں کے چکر لگائیے۔ یہ سب تجرباتی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے۔ آپ جائیے نا، کبھی اسپتال جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کتنے ایسے نوجوان ہیں جو چلنے پھرنے کے قابل تھے، آج جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ اٹھیں، اٹھ کر کے اللہ کے لیے زمین پر سر رکھ کے سجدہ کر لیں، اللہ اکبر، موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ جب موقع تھا، جب فرصت تھی، انہوں نے صحت کی قدر نہیں کی۔ آج جو شوگر کے مریض ہیں، بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں، ان سے پوچھیے، ان کی خواہش ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ آپ کو اللہ نے صحت دی، آپ کو اللہ نے تندرستی دی، اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان روزوں کی حفاظت کیجیے، ان روزوں کی حفاظت کیجیے۔ اور کہا اس کے بعد غنا کا قبل فقرک، اللہ نے مالداری دی ہے تو اس کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانیے، محتاجگی سے پہلے اس کو غنیمت جانیے۔ تو یہ جو نعمت اللہ نے زندگی، عمر، جوانی اور صحت کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو غنیمت جانیے اور کوشش کیجیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس مقصد کو میں حاصل کر لے جاؤں۔ اور مقصد اور حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ اور تقوی کا تقاضا یہ ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، تقوی کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کے خوف اور اس کے ڈر سے حلال چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے حرام چیزوں سے توبہ کر لیا جائے، حرام چیزوں سے توبہ کر لیا جائے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے میرے بھائی اور بہن۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزے فرض کیے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے یہ اللہ کے نزدیک اتنی عظیم عبادت ہیں کہ اللہ نے یہ عبادت سابقہ گزشتہ امتوں کو بھی اللہ نے اس عبادت کا موقع اور فرصت دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، زندگی کے ذریعے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 185 میں اللہ کہہ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت ہے اس طور پر بھی کہ اللہ نے اس کے ذریعہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دیا، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور مزید کہا، اصل جو ہم بتانا چاہتے ہیں اس آیت کے ذریعہ، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا تم میں سے جو آدمی اس مبارک مہینے کو پالے، اس مبارک مہینے کو حاصل کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور وہ مقیم ہو سفر میں نہ ہو، ٹھیک ہے، مقیم ہو سفر میں نہ ہو، اور جو دوسرے موانع ہیں اس کے اندر نہ پائے جاتے، انشاءاللہ مزید آگے کے درس میں اس چیز کی وضاحت ہوگی۔ تو کہا کہ جو رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھے، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کی جو عمارت ہے، ظاہری عمارت جو دین اسلام کی ہے، باطنی عمارت تو ایمانیات ہے، ظاہری عمارت جو ہے اسلامیات ہے، تو ظاہری عمارت جو ہے ان میں رمضان کے روزے بھی ہیں۔ سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر کرنے کی طاقت اور استطاعت ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں ان روزوں کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، دین اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے۔ چلے الحمدللہ یہ ماہ رمضان اور روزوں کی فضیلت پر کچھ باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی، انشاءاللہ مزید آئندہ کل اور اس کے بعد کے دروس میں رمضان کے احکام و مسائل مختصراً جن کا جاننا ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے واجب ہے، اس پر باتیں رکھی جائیں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے خیر اور بھلائی اور برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر اور خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔